عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کے کندھے مبارک پر ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محبوب علیہ السلام کے نواسے ہیں وہ سوار تھے. تو ایک آدمی نے جب یہ دیکھا تو کہا نعم المرکب رکبت یا غلام، کہ بیٹے تم جس سواری پر سوار ہوئے ہو کتنی بہترین سواری. یعنی محبوب علیہ السلام کے کندھے پر سوار تھے تو کہا تم محبوب علیہ السلام کے کندھے پر سوار ہوئے ہو کتنی بہترین سواری ہے جس پر تم نے سواری کی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فوراً ارشاد فرمایا نعم الراکب ہوا، سوار بھی تو کتنا بہترین ہے. یعنی اپنے نواسے کے بارے میں فرمایا، حضرت حسین کے بارے میں، کہ سوار بھی تو کتنا بہترین ہے. نبی علیہ السلام زندگی میں جب کسی کو ایک دفعہ نعمہ فرما دیں کہ کتنا بہترین ہے، صبح قیامت تک کسی میں یہ طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے کہ اس کو بدترین بنائے. نبی علیہ السلام کے پورے صحابہ آپ علیہ السلام کے خاندان کے ہوں یا آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لا کر آپ کے خاندان کا حصہ بنے ہوں. جیسے حضرات حسنین آپ کے خاندان کا حصہ ہیں، حضرت علی آپ کے خاندان کا حصہ ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فرزندان آپ کے خاندان کا حصہ ہیں، آپ کی بیٹیاں اور بیٹیوں کی اولادیں. اسی طریقے سے بعض صحابہ کرام کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو گھر کے فرد ہیں، جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو ہمارے گھر کا حصہ ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ بھئی تم تو اب گھر کے آدمی ہو چکے ہو، تمہیں زیادہ تکلف کی ضرورت نہیں، جب بھی گھر میں آنا ہو زور سے کھنکار دیا کرو، عورتیں پردے میں ہو جایا کریں گی اور تم اندر آ جانا. اور بہت سارے صحابہ کرام وہ ہیں جو نبی علیہ السلام کے خاندان کا حصہ نہیں ہیں. خاندان کس کو کہتے ہیں؟ خونی رشتہ داری ہو جن سے، یا پھر سسرالی رشتہ داری ہو، دادی حالی رشتہ داری ہو یا نانے حالی رشتہ داری ہو، یا خونی رشتہ داری ہے. ایک رشتہ داری تیسرے نمبر پر بڑھتی ہے، اس کو کہتے ہیں سسرالی رشتہ داری. ان سب کو ملا کے کہتے ہیں خاندان. اب اگر ان تینوں اعتبار سے کسی صحابی کا تعلق نہ ہو تو وہ بھی صحابی ہے. یہ سوچنا کہ جن کا خاندانی تعلق ہے، جن کی خاندانی رشتہ داری ہے، ان کو تو ہم مانیں گے، اور جن کی خاندانی رشتہ داری نہیں ہے ان کو ہم نہیں مانیں گے، یہ ایمان سے باہر کر دینے والی چیز ہے. محرم الحرام کے مہینے میں کم سے کم یہ عقیدہ درست کر لیں کہ سارے کے سارے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر نیچے تک ناجی ہیں، یعنی سب نجات پا چکے، سارے کے سارے جنتی ہیں، سب کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعزاز نصیب ہو چکا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. ہم اس عقیدے سے رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہٹیں گے اور بال برابر بھی انحراف نہیں کریں گے. محرم الحرام کا حق ادا کرنے کے لیے اتنی بات کافی ہے. کسی کی محبت میں کسی سے بغض رکھنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ دین کا طریقہ نہیں ہے. یہ ایک آدمی کو بیوی سے شدید محبت ہو مثال کے طور پر، اور بیوی کی شدت محبت میں آ کر ماں سے دشمنی کر رہا ہے، ماں کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، ماں کی بے ادبی کر رہا ہے، کیا کہیں. ایسے ہی ایک آدمی ماں کی محبت میں، ماں کے ادب و احترام میں حد سے آگے بڑھ کر بیوی پر ظلم ڈھا رہا ہے، دنیا کیا کہے گی بیوی سے. ٹھیک اسی طرح اہل بیت کی محبت میں دیگر صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھنا، ان کو گالی دینا، یہ مثال ہے اس کی. یا دیگر صحابہ کرام کی آڑ میں اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کچھ کہہ دینا، اس کی بھی یہی مثال. ہم دین کے نام پر کسی سے دوستی رکھیں یا دشمنی رکھیں، ہم نبی علیہ السلام کے تابع ہیں. ہم شیطان سے بھی دشمنی کس لیے رکھتے ہیں بھائی؟ اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن بناؤ. اس لیے دشمنی کرتے ہیں اس سے، ورنہ ہم نے تو شیطان کو کبھی دیکھا ہی نہیں. نفس سے کیوں دشمنی کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پہلو میں جو چھپا بیٹھا ہے نا نفس، وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے.
اس لیے اس سے دشمنی کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تم سے دشمنی کرتا ہے نفس، لہذا تم بھی اس سے دشمنی کرو۔ تو ہماری دوستی اور ہماری دشمنی نبی علیہ السلام کے تابع ہوتی ہے، شریعت کے تابع ہوتی ہے، اللہ کے تابع ہوتی ہے۔ ہم اس میں اپنی مرضی نہیں چلاتے کہ ہم کو کوئی سمجھ میں آ گئے تو ان سے محبت کر لیا، کوئی سمجھ میں نہیں آئے تو ان سے محبت نہیں کیا۔ اس سے تو انسان سیدھے سیدھے اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہو رہی تھی۔ حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہوتے ہیں، حضرت عباس کے فرزند، انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ عمر یہیں آنے والے ہیں۔ پھر فرمانے لگے اس لیے کہ میں نے کتنی دفعہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا کہ میں ابو بکر اور عمر گئے آئے بیٹھے ملے، یہ کیا وہ کیا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے سب سے آخر میں بات ارشاد فرمائی کہ جب میں اپنی قبر سے اٹھوں گا تو میرے دائیں جانب ابو بکر ہوں گے اور بائیں جانب عمر ہوں گے، اور میں سب سے پہلے جنت البقیع والوں کو آواز دے کے ان کو اکٹھا کروں گا، پھر اس کے بعد جنت المالا والوں کو آواز دے کے اکٹھا کروں گا۔ یعنی نبی علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں ارشاد فرما دیا تھا کہ جب میں قبر مبارک سے اٹھوں گا تو دائیں طرف ابو بکر اور بائیں طرف عمر ہوں گے۔ تو حضرت فضل ابن عباس نے فرمایا کہ عمر کو آنا یہیں پر تھا، اس لیے کہ بے شمار دفعہ نبی علیہ السلام نے کہا میں ابو بکر و عمر، تو ابو بکر آ گئے تو عمر کی باری تھی، وہ بھی آ گئے۔ یعنی حضرات شیخین کے ساتھ جتنا بھی معاملات ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اور نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد، وہ سب برحق ہیں اور نبی علیہ السلام کی اور اللہ کی منشا کے عین مطابق ہیں۔ ان میں رائی کے دانے کے برابر بھی شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو شک شبہ رکھتا ہے تو وہ اسلام سے باہر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کو مسلمان سمجھنا غلط۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی سوار بھی تو کتنا بہترین ہے،